الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ارادے میں مختلف لوگوں کو مختلف شوق، دلچسپی، مختلف رغبتیں عطا کی ہیں۔ جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کے ماحول کے مطابق وہ کئی باتیں سیکھتا ہے، پھر آخر کار جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ اسی کی طرف چلتا جاتا ہے، اسی طرح اس کے حالات بنتے جاتے ہیں، اس کو توفیق ملتی جاتی ہے اور آخر کار جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ اسی میں جا کے کمال حاصل کرتا ہے۔ اس کو مدد کرنے کے لیے اساتذہ بھی اپنا حصہ ادا کرتے ہیں اور ایسے لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جن کو وہ جانتا بھی نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتیں بھی بڑھاتا ہے، اس کے علم میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے حالات بھی اس کے موافق کرتا ہے۔ بالآخر مخلوق کے لیے جو کام اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروانے ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں، لیکن اس میں انسان کی اپنی بھی کاوش شامل ہونی چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ انسان بچپن میں اپنے استادوں سے سیکھتا ہے، والدین سے سیکھتا ہے، بڑے بزرگوں سے سیکھتا ہے۔ اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے اساتذہ وغیرہ جو اس کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو اچھی باتوں کا سب سے بڑا منبع قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ زندگی میں ناکام نہ ہو، کامیابی ہو، وہ اپنے لیے بھی فائدے والے کام کرے اور دوسروں کے لیے بھی فائدے والے کام کرے، اس سب کی رہنمائی انسان کو قرآن مجید سے ملتی ہے۔ اس لیے جب سے بھی انسان کو موقع ملے، اس کو سمجھ بوجھ اس کی بہتر ہو، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھے۔ شروع میں اگر جیسے ہم ماحول میں رہتے ہیں، عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہماری بول چال کی زبان نہیں ہے، تو ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کی عربی زبان سیکھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل و دماغ میں جو خاص صلاحیتیں پیدا کی ہیں وہ ان صلاحیتوں کی مدد سے اپنے زاویہ نگاہ سے قرآن مجید سے براہ راست استفادہ کرے، کیونکہ جس بندے نے بھی، جس عالم نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے سطح کی جو صلاحیت، علوم اور تجربات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ترجمہ کرتا ہے یا ان کی تفسیر اور تشریح کرتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان براہ راست قرآن مجید کی عربی سیکھنے کے بعد عربی زبان کی جو صرف ہے، نحو ہے یا علوم القرآن ہے یا اصول تفسیر ہیں، ان کو سیکھنے کے بعد جب وہ براہ راست قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کو بہت سی ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو ترجمے میں نہیں ہوتی، جو تفاسیر میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کی عقل اور اس کے دل کی صلاحیتیں ہیں وہ جس درجے کی ہوں گی، جس قوت اور توانائی کی ہوں گی، وہ اسی درجے کا استفادہ کر سکے گا قرآن مجید سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، اس کے ایک جلد ہے، مختصر حاشیہ قسم کی تفسیر ہے۔ کچھ لوگوں نے 2 جلدوں میں لکھا ہے، کچھ نے 5 جلدوں میں لکھا ہے، کسی نے 6 میں لکھا ہے، کسی نے 20 جلدیں لکھی ہیں، کسی نے 30 جلدیں لکھی ہیں۔ تو
تو ہر کسی کی جو ذہن کی اور عقل کی صلاحیت تھی، اس کی سوچ بنی، اس کے مطابق اس کو قرآن مجید کے علوم اس کے دل و دماغ میں آئے اور اس نے ان کو محفوظ کر دیا، لکھ دیا، چھاپ دیا تاکہ دوسرے بھی استفادہ کریں۔ لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پچھلے 1442 سال کی جو اسلامی تاریخ ہے، اس میں جتنے لوگوں نے بھی قرآن مجید پر جس زاویے سے جس درجے تک کا کام کیا ہے، وہ صرف ان کی صلاحیتوں کی حد تک محدود ہے۔ قرآن مجید کے علوم سمندر کی طرح ہیں۔ جس بندے نے جتنی اپنی مہارتیں سیکھی ہیں، وہ اتنا قرآن مجید سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں کامیابی کے لیے جو رہنما اصول یا ہدایت ملتی ہے، وہ صرف قرآن مجید میں ملتی ہے۔ اب اگر آپ کو ہدایت مل گئی ہے اور آپ زندگی میں صرف اچھے کام کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی مخالف نہیں ہوگا۔ آپ کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مخالفت کرنے والے آئیں گے، روڑے اٹکائیں گے۔ ان میں سب سے بڑا مخالف تو شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں انسان کو متنبع کیا ہے، خبردار کیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کے جب بھی اچھے کام کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، فائدے کے کام کرے گا، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا، شیطان آ کے اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، فلاں دیکھو وہ اس طرح مزے کر رہے ہیں، وہ بھٹکائے گا، دھوکے دے گا۔ شیطان کے علاوہ ایسے لوگ بھی جو شیطانی کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے راستے میں رکاوٹیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں ان کا ذکر کیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو دلوں میں وسوسے، برے خیالات ڈالنا، راہ راست سے بھٹکانے کے لیے وہ شیطان سے جو متاثر لوگ ہیں، وہ بھی اچھے بندے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے تیسری، وہ بندے کی اپنی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنے آپ کہتے ہیں یہ میں نے کیا غلطی کر دی ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے نا، اس کا عقل اتنا کامل نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے غلطی ہو گئی ہے یا میں نے غلطی نہیں کی؟ یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ فلاں فلاں کام کرو، اور بہت سے ایسے کام ہیں جن کو نہ کرو۔ تو وہ اچھائی کے کام ہیں، کچھ برائی کے کام ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ اچھائی کے کام کون سے ہیں، برائی کے کام کون سے ہیں۔ اپنے استادوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سیکھے، اور قرآن مجید سے روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھے۔ اس لیے بہت سی احادیث میں ہمیں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ قرآن مجید کی 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت کم از کم ضرور سیکھا کریں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے کیا باتیں کی ہیں۔ بعض اوقات آپ مثالیں دیتے تھے کہ آپ جا کے باہر سے اتنے اونٹ لے کر آئیں، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ قرآن سیکھیں۔ تو گویا کہ دنیا کا جو مال و متاع ہے، چیزیں ہیں، وہ تو صرف انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ ان کو استعمال کرے اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جو چیزیں بھی انسان کے علاوہ اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ انسان ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے اور دوسری مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرے، اور اس طرح ان کے مثبت پہلو سے استفادہ کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی چیزوں کو جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو وہ اس کے نقصان کے لیے ہو جائیں گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ گھر میں کچن میں کام کرنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے گھر کا سربراہ چھری لے کر آیا، لیکن اگر اس سے چھری سے وہ سبزی کاٹنے، گوشت کاٹنے کے کام لینے کی بجائے کسی کا گلا کاٹنے کے لیے شروع کر دیا جائے، تو وہ یہ نقصان کی بات ہے نا، اور اس میں ضرر کی بات ہے، نہ اس میں اس نقصان کرنے والے کا اپنا فائدہ ہوگا، نہ کسی اور کا فائدہ ہوگا۔
تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا مثبت استعمال کرنا چاہیے، اس طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو انسان کو ہدایت ہے اس سے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر ان چیزوں کو استعمال کر کے ترقی کی طرف جانا چاہے تو وہ اس کے نقصان سے بچنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کی اور اپنے استادوں کی اور بڑے بزرگوں کی بے ادبی نہ کرے۔ بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، برے الفاظ بولے گا اور ان کی فرما برداری نہیں کرے گا، تو یہ ایک اور رکاوٹ بنے گی اس کی راستے کی ترقی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے تیرے فائدے کے لیے تیار کیا ہے، تم ان کا ادب و احترام کرنے کی بجائے ان کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو ترقی کا حقدار نہیں ہے، اس کا مستحق نہیں ہے، پھر وہ اس کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور ناکامیاں ہی آتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جب ہم بات کریں تو ادب اور احترام والی بات کریں۔ اس کے بعد اس اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغام ہے، جو ہدایت ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور ان کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی چاہیے، ادب و احترام بھی کرنا چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، اور جو انہوں نے ہمیں کرنے کے کام کہے ہیں وہ کرنے چاہیے، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جو تمام باتیں تھیں، تعلیمات تھیں، وہ ہمیں صحابہ کرام نے آگے ہم تک پہنچائی ہیں، تو ہمیں صحابہ کرام کا نام اور ان کا ذکر بھی بڑے ادب و احترام سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو پھر ان سے آگے ان کے شاگرد ہے، پھر ان کے شاگرد ہے، پھر اسی طرح ہمارے جن استادوں سے ہم سیکھتے ہیں، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ کے سلسلے سے کہ تمام جو پیچھے اساتذہ آئے ہیں ان کی ادب و احترام بھی کرنا چاہیے، اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتے رہنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، ہمیں اچھا کیا، ہمیں نیکی کے راستے کی طرف لانے کے لیے انہوں نے ہمیں سکھایا، پڑھایا، اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہتا ہے۔ فائدہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ دیکھتا رہے دوسرے لوگ کہیں غلطی تو نہیں کر رہے، اگر کہیں کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے مناسب طریقے سے ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ کبھی زبانی بات چیت کرنی ہوتی ہے، کبھی اگر آپ لکھنے کی صلاحیت آپ میں ہے تو لکھ کر کتابیں چھاپ کر، کوئی مضمون لکھ کر چھاپ کر بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، جس سے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک طرف تو ہمیں قرآن اور سنت سے ہدایت کو حاصل کرنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ہدایت کو ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا ہم اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث میں ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر بندہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، ان کو فائدہ پہنچائے۔ تو نفع اور فائدہ پہنچانے سے پہلے ہمیں ان کے حالات کو معلوم کرنا پڑتا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، وہ کیا ٹھیک کام کر رہے ہیں، کہاں وہ غلط کام کر رہے ہیں، کہاں ان سے نقصان ہوگا، کہاں۔ تو اس لیے ان کو اس پر جہاں اگر زبانی ہو سکتا ہے تو ان سے زبانی بات کرنی چاہیے، اور جہاں لکھ کر بات پہنچانا ممکن ہو تو لکھ کر پہنچانا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور پھر لکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جو چھوٹے بچے ہیں ابھی بچپن میں وہ پڑھنے کے مرحلے پر ہیں تو ان کو استاد جو باتیں بتائیں وہ اپنی ڈائری میں کوئی کاپی میں لکھ لیا کریں، اور پڑھ اور استادوں کو پھر دکھا بھی دیا کریں کہ ایسے ایسے میں نے لکھا ہے، کوئی غلطی ہو گئی تو اصلاح کر دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈائریاں جمع کرتے رہیں گے تو بڑے ہو کر جو ہے نا آپ ان سے پھر یاد کریں گے کہ اچھا کہ اس استاد نے مجھے کیا سکھایا تھا، کیا بات کی تھی، اور اب مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی عقل اور علم اور تجربہ بڑھتا ہے تو چیزیں اس کو پہلے سے مختلف نظر آتی ہیں، ان سے وہ پہلے بہتر سمجھتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم کوئی مثلاً کوئی کام سیکھتے ہیں، کوئی گاڑی چلانا، کوئی کسی طرح بھی کوئی چیز سیکھتے ہیں، تو شروع میں جیسے ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس کو کیسے استعمال کریں کیسے، تو سیکھنے کے ساتھ ساتھ پھر تجربہ، پھر بڑوں سے مشورہ لینا کیسا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے ہم بہتر فائدہ حاصل کرنا سیکھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی ہونا چاہیے کہ
اس وقت جو روئے زمین پر لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہیں، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں، کچھ مشرک ہیں۔ ان کا کافروں اور مشرکوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو آج کے اس دور میں 2022 کو جس مارچ میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو دنیا میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 24% ہے، 76% غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اپنا دین سیکھیں بلکہ دوسروں کے حالات کو بھی پڑھیں اور ان کا بھی علم حاصل کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ ہم ان تک دین اسلام کی باتیں کس بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ بات پہنچانے کے لیے دو پہلو بڑے اہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، کافروں کی ہدایت کے لیے، مشرکوں کی ہدایت کے لیے جب انبیاء کو بھیجا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے کرنے کے جو کام تھے ان کے دو بڑے شعبے ہیں، دو شعبے ہیں اور وہ بڑے شعبے ہیں۔ ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید سے کہ ایک شعبے کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ مبشرین، یعنی بشارت دینے کا، خوشخبری دینے کا شعبہ ہے، اور دوسرا ہے انذار کا، منذرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو بھیجا ان کے بارے میں بتایا کہ وہ مبشرین تھے اور وہ منذرین تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس کی خوشخبریاں سناتے تھے، اور جو لوگ غلط کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کریں گے، شیطان کی فرمان برداری کریں گے، تو ان کے لیے عذاب ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہٰذا وہ انبیاء ان کو ڈراتے تھے، انذار کا کام کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی آخر میں، تو آپ کے جو نبوت اور رسالت کے ذمہ داریاں تھیں وہ سابقہ انبیاء سے زیادہ تھیں۔ اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں جو اس دعا میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ چار کام جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو فائدے کی چیزیں اور اس کائنات کو سمجھنے کی چیزیں ہوتی تھیں آپ اس تلاوت کے دوران خود بھی سیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کا کام تھا وہ اس کتاب کی تعلیم دینا تھا۔ یہ تلاوت سے اگلا مرحلہ اس کی تعلیم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا بھیجا ہے، اس پیغام میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، دنیا میں کیا کرنے کے کام ہے اور آخرت کے لیے کرنے کے کیا کام ہے، تو آپ اس کی سکھاتے تھے۔ پھر آپ حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی ہدایت ہے ہم اس وقت بہتر حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے دل و دماغ کا تزکیہ ہو، ان کے اندر برے خیالات نہ ہوں، ٹھیک باتیں ہوں۔ تو دل و دماغ اگر درست باتیں اور اچھی باتوں میں غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، تو پھر دین اسلام کے جو قرآن کی تلاوت کا، قرآن کی تعلیم کا یا حکمت کا جو فائدے ہیں وہ تب ہم حاصل کر سکیں گے جب ہمارے دل و دماغ صاف ہو۔ تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ اچھی باتیں سیکھنی چاہیے، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جو نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، ان کی حالات زندگی کا مطالعہ کر کے ہمیں گویا اپنی ایک کمپنی، اپنی ایک صحبت بنانی ہے کہ ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم اللہ کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، اللہ کے حکم کے بارے میں اور ہدایت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں جانتے، اور مثبت باتیں اور اچھی خیر کی باتیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، تو پھر تباہی ہے۔ تھوڑے عرصے کی جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ عیاشیاں کر لیں، کچھ فائدے حاصل کر لیں، کوئی مزے اٹھا لیں، لیکن آخر کار پھر جو ہے نا اس کی سزا ملے گی، اور زندگی میں ناکامی ہونے کے بعد جو ہے نا دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں رسوائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء ہیں ان کا ادب و احترام اور ان کی جو زندگیوں میں ان کے تجربات اور ان کے علوم اور معارف ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن استادوں نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ مدینہ کی حرمین شریفین کی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائے کہ وہاں جا کر جو انسان کو علوم و معارف حاصل ہوتے ہیں، وہاں جو روحانی تسکین ملتی ہے، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہرہ مند فرمائے، ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔